السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جلسے کے بعد جو پہلا جمعہ آتا ہے پہلے خطبے میں جلسے سالانہ بخیر و خوبی اختتام پر پہنچتا ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی برکات شامل ہوتی ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے نوازتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس خطبے میں۔ شکر کے مضمون پر کچھ بیان کیا جاتا ہے، سو اس لحاظ سے آج کا خطبہ بھی اسی شکر کے مضمون پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جماعت احمدیہ پر اتنے غیر معمولی انعامات اور افضال نازل ہو رہے ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں۔ ہر لمحہ ہر قدم پر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ جلسے کے دوسرے دن کی تقریر میں میں نے ذکر کیا تھا کچھ کا، کیونکہ سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال وہ ذکر جو ہیں واقعات وہ چھپتے رہیں گے آہستہ آہستہ۔ اس وقت میں صرف ان باتوں کے لیے
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ بندوں کے شکریہ ادا کرنے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ہر ایک کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ہر اس شخص کو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے کی سچی تڑپ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا و آخرت سنور جائے، جو اس یقین پر قائم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دراصل خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بس اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں اس علاقے کے لوگوں اور لوکل کونسل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ان حالات کے باوجود اور ان خبروں کے باوجود جو ان کو ہمارے بارے میں غلط رنگ میں پہنچائی گئی تھیں، اور جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے وہاں کے رہنے والے، کہ یہ احمدی آ گئے ہیں تو پتہ نہیں کس قسم کا گند یہاں ہو جائے گا، اور اسلام کے خلاف جو غلط پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے عام طور پر عوام کے ذہنوں میں ان ملکوں میں، مغربی ممالک میں یہ تصور قائم ہے کہ مسلمان کا مطلب ہی دہشت گردی ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حالت بدلی، اور کچھ رابطوں اور تعلقات اور میٹنگز، اور جیسا کہ میں نے جلسے سے پہلے ہی بتایا تھا، چیریٹی واک وغیرہ کی وجہ سے ان کے شبہات دور ہوئے، اور پھر انہوں نے بلا وجہ سختی اور ضد نہیں دکھائی، اور اس علاقے کی تقریباً تمام آبادی ہمارے حق میں اگر نہیں ہوئی تو کم از کم مخالفت چھوڑ دی، اور یہ دیکھنے پر آمادہ ہو گئے کہ دیکھیں یہ لوگ کس طرح اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بھی جلسے کے ماحول میں آئے یا اس سڑک سے بھی گزرے جو ہمارے جلسہ گاہ کے سامنے سے گزرتی ہے، تو اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ہم جس بات سے ڈرتے تھے، اور کونسل کی جلسہ منعقد کرنے کی اجازت کے بعد بھی ہمیں بعض لوگوں نے آپ لوگوں کے بارے میں جن باتوں سے ڈرایا ہوا تھا، آپ لوگ تو اس سے بالکل مختلف نکلے۔ بس یہ لوگ حقیقت پسند بھی ہیں، اچھی بات کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، انہوں نے کھل کر تعریف بھی کی، اس لیے ہم بھی شکر گزاری کے جذبات کی وجہ سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس جگہ میں جلسہ منعقد کرنے میں روک بننے سے پرہیز کیا، بلکہ جب حقیقت کھل گئی تو تعریف بھی کی۔ اس لیے ایک تو ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ کونسل کو اور لوگوں کے نمائندوں کو بھی اس تعاون پر شکریہ ادا کریں، تحریراً خط لکھیں۔ ویسے تو مجھے امید ہے کہ لکھ دیا ہوگا، اگر نہیں تو آپ لکھ دیں گے۔ پھر جیسا کہ میں نے جلسے پر بھی ذکر کیا تھا، یہ جو زمین ہم نے جس مالک سے لی ہے، اس کے سابقہ مالک نے بھی ہمارے سے خوب تعاون کیا،
اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے پورے خاندان نے، مثلاً جو بجری والی سڑک، کچھ تھوڑا سا حصہ بجری ڈال کر سڑک ٹھیک پکی کی گئی تھی، اس کو بنانے اور اس پر رولر وغیرہ پھیرنے کے لیے کافی ہیوی رولر مشینری تھی تاکہ اچھی طرح بجری دبا کر مضبوط ہو جائے سڑک۔ اس میں ان کی 19 سالہ ایک بیٹی ہے، اس نے بڑا کام کیا اور کئی گھنٹے وہ بھاری مشینری وہ چلاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔ میں تو بلکہ اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ کام ایسا ہے، بڑا مشکل اور سخت کام تھا کہ شاید بعض مرد بھی نہ کر سکیں۔ غرض کہ یہ سارا خاندان، بیوی، بچے اور کیت جو ہیں ان کا، وہاں کے مالک جو تھے سابق، ان کے بوڑھے والد جو 70 سال سے اوپر ان کی شاید عمر ہے، اس طرح ایک جذبے سے اور ہم میں گھل مل کر کام کر رہے تھے جیسے کوئی پرانے احمدی بڑے اخلاص سے بھرے ہوئے کام کرتے ہیں۔ تو جہاں تک دوستی نبھانے کا تعلق ہے اور اخلاق کا تعلق ہے، اچھے اخلاق دکھانے کا تعلق ہے، اس میں واقعی ان کے عمل جو تھا ان کا متاثر کن تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دین کی آنکھ بھی روشن کرے اور سچائی کو پہچان کر وہ اپنے اخلاص میں بھی بڑھ جائیں، دینی اخلاص میں بھی بڑھ جائیں۔ تو یہ دعا بھی ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی شکر گزاری کے جذبات کا ایک عمدہ اور اعلیٰ اظہار ہے۔ پھر مسٹر کیت نے علاقے کے لوگوں اور کونسل کو ہمارے جلسے منعقد کرنے کی اجازت اور اس کے لیے راہ ہموار کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ایک ہمسائے کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ جو مختصر عرصے میں نے ان لوگوں کو سمجھا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ لوگ تو کچھ اور ہی چیز ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم بہرحال شکر گزار ہیں ان لوگوں کے، اس فیملی کے، ورنہ ان کو کیا پڑی تھی؟ زمین بیچ کر ایک طرف بیٹھ جاتے کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے، ہم نے کوئی تمہاری وکالت کرنے اور راہ ہموار کرنے کی ذمہ داری تو نہیں لی ہوئی، زمین بیچنی تھی بیچ دی۔ تو یہ ان کا بہت بڑا خلق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ اور اللہ کے فضل سے ایسا پرامن ماحول رہا کہ پولیس جو ٹریفک کے لیے آئی ہوئی تھی وہ بھی دیکھ کر حیران تھی کس طرح ٹریفک کنٹرول ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ تمہارے خدام جو ہیں یہ تو اس طرح ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے پولیس کی ٹریننگ لی ہوتی ہے۔ چند گھنٹے کے بعد وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ تو بہرحال ہر جگہ سے اچھا تاثر ان کو ملا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ کامیاب ہوا۔ یہ بھی پھر ہمارے والنٹیئرز ہیں شکریہ کے مستحق۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ دنیائے احمدیت میں جہاں بھی چلے جائیں یہ کام کرنے والے کارکن میسر آ جاتے ہیں جو لگاتار کئی گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، اور یہی حال یہاں اس جلسے میں بھی ہم نے دیکھا۔ اگر تھکتے بھی ہیں تو اظہار نہیں کرتے، اکثر کی ڈیوٹیاں ان کے پیشوں اور بعض ان کے مزاج سے بھی مختلف ہوتی ہیں، لیکن مجال ہے جو ماتھے پر بل آئے، بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ ان میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمومی طور پر مجھے ان کارکنان کے اچھے کام کی تعریف ہی لوگوں نے لکھی ہے جو شامل بھی ہوئے یا
جو کام کرنے والے دوسرے بھی تھے۔ اکا دکا واقعات بعض سرپروں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جہاں اپنے مزاج کی وجہ سے بعض کارکن ماحول کو خراب کر دیتے ہیں اور باوجود سمجھانے کے اپنے اختیارات سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے کارکن یا کارکنات جو ہیں ان کی ڈیوٹی ایسی جگہوں پر نہ لگائیں جو پبلک ڈیلنگ کی جگہ ہو۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، عمومی طور پر ڈیوٹیوں کے معیار لڑکیوں کے، لڑکوں کے، عورتوں مردوں کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھے رہے، اور یقیناً وہ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، ان کے اخلاص و وفا کو بڑھائے، ان میں یہ روح مزید بڑھاتا چلا جائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی یہ ڈیوٹیاں ہمیشہ سر انجام دینی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات پر بھی عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خطوط اور فیکسیں مجھے آئے ہیں، تمام دنیا نے ان سب کام کرنے والوں کو بڑی دعائیں دی ہیں۔ اس نئی جگہ پر جو پہلے جلسے کا انعقاد ہوا ہے، بہت سی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ فوری طور پر تھوڑے وقت میں کام شروع کیا گیا، اور شروع میں کام کرنے والی ٹیموں نے بڑی محنت سے اس جگہ کو اس قابل بنایا، جس میں پانی کی سپلائی اور سیوریج وغیرہ کے پائپ ڈالنے وغیرہ کا تھا کام، اور ایک کافی بڑی جگہ پر، وسیع رقبے پر اب تقریباً مستقل یہ سہولت مہیا ہو گئی ہے، جو آئندہ بھی انشاءاللہ کام آتی رہے گی۔ ان سب کام کرنے والوں کو اللہ جزا دے جنہوں نے یہ کام کیا۔ یہ سب کارکنان، جیسا کہ میں نے کہا، سب دنیا کے احمدیوں کے لیے دعائیں لے رہے ہیں۔ پھر تمام دنیا کے احمدیوں کو جلسے میں براہ راست شامل کرنے میں جو کردار ایم ٹی اے کے کارکنان ادا کرتے ہیں، وہ سب پر ظاہر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اپنے والنٹیئرز بھی اس قابل ہو گئے ہیں کہ پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ تمام نظارے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوائے اس کے جو براہ راست شامل ہونے کی برکت ہے، اور ایسے جذبات ابھرتے ہیں جو ٹیلی ویژن پر دیکھ کر شاید نہ ابھرتے ہوں۔ اس کے علاوہ جہاں تک انسانی کوششوں کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جلسے کے ماحول میں کو دکھانے اور اس میں جذب کرنے کا سوال ہے، میرے خیال میں شاید 19-20 کی کوئی کمی رہتی ہو تو رہتی ہو، ورنہ احمدی دنیا کا ہر احمدی گھر جلسہ گاہ کی تصویر بنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور جلسے کا سامان ان کے گھروں میں بندھا ہوتا ہے، اور ان دنوں میں یہ بھی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ کہ کھانا بھی وہی پکائیں جو ہمارے جلسہ کے دنوں میں لنگر خانے میں پک رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان ایم ٹی اے کے کارکنوں کے تمام دنیا کے احمدی شکر گزار ہیں۔ سامنے اسکرین پر آنے والے کارکنوں کے علاوہ بے شمار کارکنات، بچیاں، عورتیں اور دوسرے رضاکار ہیں جو بڑے اخلاص و وفا سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب دیکھنے والے ان کے لیے دعا تو کر رہے ہیں، کرتے ہوں گے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ
ان کے اخلاص و وفا اور طاقتوں اور صلاحیتوں کو ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے، اور ان سب لوگوں کے لیے شکریہ کے جذبات کے ساتھ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی حقیقی شکر گزار اس ذات کے بنیں جو اپنے مسیح و مہدی کے کیے گئے وعدوں کے مطابق خود وہ حالات پیدا کر رہا ہے جن میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کسی انسانی کوشش کا عمل دخل نہیں ہے۔ ایسے حالات جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہر لمحہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بلکہ اعلان فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش تم پر ہمیشہ پڑتی رہے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر پڑے، تو ہمیشہ اس کے لیے یہ نسخہ یاد رکھو، میرے خدا تم یعنی اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں توفیق دیتا چلا جائے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں اور اس کی نعمتوں سے حصہ پاتے چلے جائیں۔ اور شکر صرف منہ زبانی کا شکر نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے جو ہمارے شکر کی عملی تصویر ہے وہ سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ ہمیں اس مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے کہ شکر گزار بنو۔ کہیں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اس بات کو تمہیں شکر گزاری میں بڑھانا چاہیے۔ کہیں اپنے فضلوں کی طرف توجہ دلا کر شکر گزار بننے کی طرف توجہ دلائی ہے، کہیں تنگیوں کو دور کرنے کی وجہ سے شکر گزاری کی طرف توجہ دلاتا ہے، کہیں فرماتا ہے کہ میں نے تم پر جو تعلیم اتاری ہے اس کی وجہ سے بھی تم شکر گزاری میں بڑھو، کہیں فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں طوفانوں اور تکلیفوں سے آزاد کیا ہے، اس پر شکر گزار بندے بنو۔ میرے انعاموں کی اگر صحیح قدر ہے تو شکر گزار بنو۔ غرض کے مختلف حالات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے صحیح عبد بننا چاہتے ہو تو شکر گزار بنو تاکہ مزید فضل بڑھاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس کے عبادت گزار بندے بنیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، جیسا کہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یعنی بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جائے۔ بس شکر گزاری کی جو معراج ہے یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس عبادت کے طریقے ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم اتاری ہے۔ آپ کا عمل کیا تھا کہ ساری رات اس مچھلی کی طرح تڑپتے رہتے تھے جو پانی سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اس کی بخشش طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کر رہے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہو چکے ہیں، آپ کیوں اتنا تڑپتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ میں اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ احمق حقیقت سے ناآشنا استغفار کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ جس قدر یہ لفظ پیارا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی پاکیزگی پر دلیل ہے، وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی پرے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عاشق رضا ہیں اور اس میں بڑی بلند پروازی کے ساتھ ترقیات کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کرتے ہیں اور اظہار شکر سے قاصر پا کر تدارک کرتے ہیں، یہ کیفیت ہم کس طرح ان عقل کے اندھوں اور مجذوب القلب لوگوں کو سمجھائیں؟ ان پر وارد ہو تو وہ سمجھیں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے، احسانات الہیہ کی کثرت آ کر اپنا غلبہ کرتی ہے، روح محبت سے پر ہو جاتی ہے اور وہ اچھل اچھل کر استغفار کے ذریعے اپنے قصور شکر کا تدارک کرتی ہے۔ یہ لوگ خشک منطق کی طرح اتنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ قوا جن سے کوئی کمزوری یا غفلت صادر ہو سکتی ہے وہ ظاہر نہ ہوں، نہیں، وہ ان قوا پر فتح حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کر کے استغفار کرتے ہیں کہ شکر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لطیف اور اعلیٰ مقام ہے جس کی حقیقت سے بے خبر اور ناواقف ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اس مقام کا نہیں پتہ۔ اسی طرح پر انبیاء اور رسل کے تعلقات اور ان کے مقام کی حقیقت سے دوسرے لوگ کیا اطلاع رکھ سکتے ہیں؟ یہ بڑے ہی لطیف ہوتے ہیں، اور جس قدر محبت ذاتی بڑھتی جاتی ہے اسی قدر یہ اور بھی لطیف ہوتے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی لکا شاکرن لکا ذاکرن، یعنی اے میرے اللہ تو مجھے اپنا شکر بجا لانے والا اور بکثرت ذکر کرنے والا بنا۔ پھر آپ کے بارے میں ایک اور روایت میں یوں ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی پہنچتی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ پھر ہمیں نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ دعا میں بہت ہی کوشش سے کام لو؟ تو تم یہ کہو کہ اے اللہ اپنے شکر اور اپنے ذکر اور اپنے اچھے طریق سے عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اللہم اعنا علی شکرے کا و ذکرے کا و حسن عبادت کا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے جن سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے آخر میں ان کلمات کو ادا کرنا کبھی ترک نہ کرنا، یعنی اللہم اعنا علی ذکرے کا، اللہم اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت کا۔ ایک روایت میں مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے تمام معاملے خیر پر مشتمل ہیں، اور یہ مقام صرف مومن کو حاصل ہے کہ اگر اس سے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اس پر شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ امر اس کے لیے خیر کا موجب بن جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، تو یہ امر بھی اس کے لیے خیر کا موجب بن جاتا ہے۔ بس
جلسے میں شامل ہونے والے اور کام کرنے والے دونوں اس بات کو یاد رکھیں کہ جہاں وہ یہ دعا کر کے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر حاصل کر رہے ہوں گے کہ خوشی پہنچے تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، تکلیف پہنچے تو صبر کرتے ہیں، آپس میں واقعات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، آپس کے تعلقات میں بھی مضبوط بندھن قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جلسے میں بھی اگر کوئی، جیسا کہ میں نے کہا، اگر واقعات ہو گئے ہیں تو اسی طرح عمل کرنا چاہیے، یہی رد عمل ظاہر ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے اور ہر ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر حکمت باتوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہوئے ہمیشہ ان پر عمل کرنے والا ہو، تاکہ یہی باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوں اور اس کا شکر گزار بندہ بنانے والی ہوں۔ پھر میں نے تلاوت کی تھی آیات، اس کا ایک کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ پس میرا ذکر کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو پس جب اللہ تعالیٰ اس قدر فضل کرنے والا ہے تو جہاں ہم اس بات کا ہمیشہ شکر کریں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توفیق دی کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اور اس میں شامل ہو کر ان برکات میں شامل ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہیں، اس تعلیم سے حصہ لے رہے ہیں اور لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ پر نازل ہوئیں، وہ پر حکمت اور پر معارف باتیں سیکھ رہے ہیں جس سے عرفان الہی حاصل ہو۔ وہاں ہم اس بات پر بھی شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس زمانے میں اس بات کی بھی توفیق دی کہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے در حقیقت ان پر حکمت باتوں کو ہم پر واضح کیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے طریقے سکھائے۔ دنیا کو یہ باتیں اب صرف اور صرف آخرین کے اس امام کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حکمت اور عرفان کی باتوں کو سیکھنے کے لیے ہی جلسے کا آغاز فرمایا تھا۔ بس ان جلسوں کو بھی ہم میں شکر گزاری کے جذبات پیدا کرنے کا باعث بننا چاہیے، کیونکہ اس ماحول نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کا صحیح فہم اور ادراک ادا کیا۔ ہمیں ان مقررین کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اس طرف ہماری رہنمائی کی، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عرفان کو مزید بڑھائے، اور سب سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے
اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے ان تمام احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیے. اور جب ہم یہ بھی دیکھیں گے اور جب ہم یہ معیار حاصل کر لیں گے تو وہ سچے وعدوں والا خدا فرماتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تمہیں انعامات سے نوازتا رہوں گا، اور جن نعمتوں کو ہم آج بہت سمجھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کروں گا. بس ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے شکر گزاری میں بڑھتے ہوئے ہر احمدی کو دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر شکر گزاری کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے حضور جھکے رہنے سے ہی ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے اس کے حضور جھکتے ہوئے یہ دعائیں مانگنے کی طرف ہر احمدی کو توجہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے تقوی اور پرہیزگاری میں بڑھا تاکہ میں تیرا حقیقی عبادت گزار بن جاؤں اور ہمیشہ تیرے فضلوں اور انعاموں کا وارث ٹھہروں. اے اللہ مجھ میں ہمیشہ قناعت سے رہنے اور ہر حال میں اپنی نعمتوں اور فضلوں کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ میں تیرا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بن جاؤں. اے اللہ مجھے دوسروں کے لیے وہی جذبات پیدا کر میرے دل میں دوسروں کے لیے وہی جذبات پیدا کر جس کی میں اپنے لیے دوسروں سے توقع رکھتا ہوں، تاکہ حقیقت میں ان لوگوں میں شمار کیا جاؤں جو تیرے مومن بندے ہیں. اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما تاکہ اس عمل سے تیری رضا کو حاصل کرتے ہوئے حقیقی مسلمان بن سکوں. اے اللہ میرے دل و دماغ میں حکمت اور دانائی کی باتیں پیدا کر، مجھے اپنا عرفان عطا فرما، میرے دل کو مردہ ہونے سے بچا، اور پھر مجھے اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ یہ باتیں مجھے تیرا شکر گزار بندہ بننے میں اور زیادہ بڑھانے والی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.